اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں رب پاک کہ جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے بیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جانب فرمایا جا رہا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بلا ٹوٹتی ہے، وہ سب اس کے اپنے ہی کسی کیے عمل کی وجہ سے پڑتی ہے، اور دوسری جانب فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی مصیبت تم پہ یا زمین پہ پڑے وہ ہم نے پہلے ہی سے کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہمارے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ تو سب پھر پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے؟ تو پھر اس کہنے سے کیا مراد ہوئی کہ جو بھی مصیبت ہم پہ آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ مقدر میں کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا؟ اگر اس کا مفہوم یہ نہیں تو پھر اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے اس آیت پہ کہ جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے بیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ تو کتاب میں درج ہونے سے مراد یہ ہے کہ رب پاک نے کائنات میں ہر شے کا قانون طے کر دیا ہے کہ اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ شے حرکت میں رہے گی، اس طرح کام کرے گی جس طرح اس کے کام کرنے سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس قانون کو لاگو کر دیا ہے، یعنی حکم کے طور پہ درج کر دیا گیا، اور رب پاک نے ہر شے بنائی انسان کے استعمال کے واسطے اور اس کا قانون طے کر دیا۔ تو انسان پہ مصیبت کب پڑی؟ جب اس نے اس قانون کو توڑا جو اس کے استعمال کے لیے طے تھا۔ جب اس شے کا استعمال غلط ہوا تو وہی شے جو انسان کو نفع دینے کے لیے وہ اس کی مصیبت کا باعث بن گئی۔ تو جو کوئی مصیبت انسان پر پڑتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ مصیبت پڑے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کا استعمال بالکل اسی طریقے سے ہوگا، اس حد میں ہوا جو اس کے لیے مقرر ہے، تو وہ تمہیں صحیح فائدہ دے گی، اور اگر انسان نے اس کا استعمال مقرر کردہ قانون سے ہٹ کر کیا تو پھر اس کا نتیجہ الٹ ہو جائے گا اور انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ رب کے ہاں اس کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ جس شے کو جو بھی کام ذمے لگا دیا گیا ہے وہ اس دائرے سے باہر قائم رہ نہیں سکتی۔ تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیات بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اور بھی زیادہ گہری اور غور طلب ہیں کہ پھر جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ نعمت
آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔